سامعین ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے لیے، آپ کی آگاہی کے لیے، آپ کو بہتر معلومات پہنچانے کے لیے مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے۔ ہم ڈائبٹیز کے بارے میں اور اس کی کمپلیکیشن کے بارے میں ہم آپ کو بتا رہے تھے، لانگ ٹرم کمپلیکیشن کے بارے میں ہم تذکرہ کر رہے تھے۔ اب ہم آپ کو بتانا چاہیں گے کہ آنکھوں کے اوپر کیا مضر اثرات مرتب ہوتے ہیں ڈائبٹیز کے، اگر لانگ ٹرم میں دیکھا جائے تو کیا مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ آنکھیں سب سے بڑی نعمت ہیں اللہ تعالیٰ کی، اگر آنکھیں خراب ہو جائیں یا آنکھوں پہ مسائل پیدا ہو جائیں اور نظر کم آنے لگے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ آپ کچھ کام نہیں کر سکتے۔ ویسے تو یہ بیماری آنکھوں کے ہر حصے کو متاثر کرتی ہے، لیکن زیادہ تر آنکھوں کے دو حصے یعنی آنکھ کے پردے اور آنکھ کے عدسے پر یعنی کہ لینس کے اوپر اور ریٹینا کے اوپر اس کے اثرات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ آنکھ کے پردے یعنی کہ ریٹینا پر ذیابطیس کی پیچیدگی کمپلیکیشن سے بینائی ہمیشہ کے لیے ختم ہو سکتی ہے۔ اس لیے ذیابطیس کے مریض کے نابینا ہونے کے امکانات عام آدمی کے مقابلے میں 25% زیادہ ہوتے ہیں۔ اگر آنکھ کی بینائی متاثر نہ ہو تو اس پیچیدگی کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ ڈائگنوسس کے بعد پابندی سے آنکھ کا معائنہ کسی ماہر ڈاکٹر سے کرانا لازم ہے تاکہ فوری طور پر آپ کو اندازہ ہو سکے کہ آنکھ میں کوئی کمپلیکیشن پیدا تو نہیں ہو رہی۔ آنکھ کے پردے یعنی کہ ریٹینا کے متاثر حصے کو خاص شعاعوں کے ذریعے جلا دیا جاتا ہے۔ اگر کوئی کمپلیکیشن پیدا ہوتی ہے تو اسے محفوظ کر دیا جاتا ہے، اس کو اس جگہ ہی یعنی کہ روک دیا جاتا ہے۔ اس طرح آنکھ کے دوسرے حصے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ اس جدید طریقے کے علاج کو لیزر تھراپی یا فوٹو کوگولیشن کہتے ہیں۔ اس میں کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوتی اور نہ ہی بے ہوش یا سن کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ آنکھ کے عدسے کی پیچیدگی کی وجہ سے ذیابطیس کے مریض کو چھوٹی عمر میں ہی کیٹریکٹ یعنی کہ موتیا ہو سکتا ہے۔ اس کا کامیاب علاج آپریشن کی صورت میں موجود ہے، جس میں آج کل آنکھ میں مصنوعی عدسہ لگا دیا جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں آپریشن کے بعد موٹے چشمے کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ تو اس طرح یہ مسائل حل کیے جا سکتے ہیں، لیکن بہرحال کوشش یہ کرنی چاہیے کہ مسائل پیدا ہی نہ ہوں، ڈائبٹیز کو کنٹرول رکھا جائے اور ڈائبٹیز کو بہتر طریقے سے اس کو سمجھ کے کہ بھئی زندگی کے ساتھ ہی مسائل ہیں، اس کو ہمیں ہر طرح سے کنٹرول کرنا ہے اور اپنے جسم کی حفاظت کرنی ہے۔